صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج ہم ہفتہ وار درس عرفان القرآن اور حلقہ ذکر میں موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع اس کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی اس نشست میں ہمارے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ سادات خاندان میں سے بڑی ہی محترم ہستی، بڑی ہی محترم شخصیت، میرے استاد محترم جناب سید علمدار حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چشم و چراغ صاحبزادے جناب پیر سید سجاد علی شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی نشاہی قادری مدہ ذلہ العالی آج تشریف لائے اور قدم رنجا فرمایا، اور ہماری اس بزم کو اور درس قرآن کی اس مجلس کو چار چاند لگائے، اور ان کے ساتھ ان کے بانجے سبھی سادات خاندان میں سے وہ بھی تشریف لائے۔ ہم آپ سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کرتے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے تحویل قبلہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی وجہ بیان کی اللہ رب کائنات نے کہ محبوب آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کا آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ضرور قبلے کو تبدیل کر دیں گے تاکہ محبوب آپ راضی ہو۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ یہودی مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کا رسول بھی نیا، دین بھی نیا لے کے آئے ہیں، کتاب بھی نئی ہے، لیکن قبلہ تو آپ ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بھار گزرا، اور آپ نماز کی حالت میں بار بار چہرہ اوپر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے نماز ہی کی حالت میں حکم دیا کہ آپ اپنے قبلے کو تبدیل کر لیں اور بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف۔ یہ بحث ہم جو ہے وہ ساری واقعہ کی ہم پڑھ چکے۔ اب دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں بھی شروع میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سمت مقرر کر دی کہ یہودی مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ جو مقام صخرہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی وہ شرقی کمرہ جہاں بی بی مریم علیہ السلام رہتی تھیں اور جہاں پہ نفخ روح عیسیٰ ہوا اس کی طرف منہ کرتے، اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز۔ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سمت مقرر کر دی۔
کہ وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہوا مولی ہاں کہ وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ہر ایک کے لیے سمت مقرر، بس سمت مقرر کر دینا کہ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے یا ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، یا وہ صحرا کی طرف منہ کر کے پڑھے یا وہ شرقی مکان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس سے کوئی اللہ رب کائنات کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا، وہ مشرق کا مالک بھی ہے مغرب کا مالک بھی ہے۔ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو ادھر بھی اللہ ہے، تم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو ادھر بھی اللہ۔ اب اللہ دیکھتا کس چیز کو ہے؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جاؤ، نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ بات نیکی کی طرف آئے گی، پوچھ نیکی کی ہوگی، ترازو میں تول نیکی کا ہوگا کہ کس نے نیکی کرنے میں جلدی کی تھی۔ اب ہم اپنی معاشرتی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت ساری نیکیاں آتی ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا، لیکن ہم تساہل کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں کہ اچھا کل کر لیں گے یا ابھی ٹھہر کے کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، چھوٹی سی مثال دوں گا، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کنکر پڑا ہوا ہے، وہ بھی نیکی، اور وہ نیکی بھی آپ کے میزان کے اندر تلنی ہے، وہ ضائع نہیں جانی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا، اور جو برائی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اب ہم نظر بھی آ رہا ہے کہ میں پاؤں سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، پاؤں سے اس کو سائڈ پہ کر سکتا ہوں اور اپنے حصے کی نیکی اپنے نامہ اعمال میں ڈال سکتا ہوں، لیکن ہم تساہل کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارے سامنے نیکی کا کوئی بھی کرنے کا موقع آ جائے تو اس کو کرنے کے اندر آگے بڑھو، یہ جائے کہ تم رہ جاؤ اور تمہاری جگہ پہ کوئی اور کر جائے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، بس نیکیاں کرنے کے اندر سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، یہ مت کہو کہ کوئی اور آئے گا تو کر لے گا، بلکہ کہو کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میرے حصے میں کیوں نہ آ جائے، میں کیوں نہ کر لوں، میں کیوں نہ اپنا نامہ اعمال بھر لوں، اپنے گھڑے کے اندر وہ شامل کر لوں، جس کی پوچھ ہونی ہے قیامت والے دن۔ اور یہ موقع آپ کی زندگی تک ہی ہے، یہ موقع عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا آپ کی زندگی تک ہے۔ جب زندگی کی شام ہو گئی تو پھر عمل والا کھاتا آپ کا دفتر بند کر دیا جائے اور آپ کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، جس کو میاں محمد بخش نے کہا نا کہ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد پانڈا بھرنا، اپنے عملوں والا پانڈا جو ہے وہ لوئے لوئے کہتے ہیں چاننے چاننے اپنی زندگی کے اندر۔ تے شام پئی بن شام محمد تو گھر جاندی نے ڈرنا، جب زندگی کی شام ہو گئی تو جب بلاوا آ گیا کہ آ بندے میرے پاس آ جا، تو پھر تو نے ڈرنا ہے کہ ہائے میں نے زندگی کس اینما تکونو، تم جہاں کہیں سے بھی آؤ۔ اب یہ حکم جو تحویل قبلہ کا نازل ہوا تھا یہ تو مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں نازل ہوا، سعودی عرب کے اندر، عرب کے اندر۔ اب اللہ رب کائنات نے یہ بات بڑی پیاری کی، تو پتا تھا کہ یہ دین اسلام پھیلے گا اور دور دراز سے لوگ آئیں گے، دوسرے ملکوں سے لوگ آئیں گے، کوئی مشرق سے آئے گا، کوئی مغرب سے آئے گا، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، دنیا کے ہر کونے سے
لوگ اس طرف اس شہر کی طرف آئیں گے. فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاں دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہوگے، فرمایا یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے. یہ اللہ کے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ تمہیں اکٹھا کر لے گا جمیعا، اور پھر تم سے پوچھے گا کہ ہاں میں نے تو قبلہ تبدیل کر دیا تھا، تو نے اس حکم پر کتنا عمل کیا، بعین ہی اس حکم کو مان لیا یا پھر تردد رکھا. کیونکہ پچھلے درس میں نے بتایا صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، حکم آ گیا کہ محبوب قبلہ تبدیل کر لیجیے. آقا علیہ السلام نے حالت نماز کے اندر ہی ادھر نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے منہ پھیر کے کر لی. اور صحابہ کرام کے بھی ایمان کے صدقے جائیں، ان کے بھی ذہن میں کوئی تردد نہیں آیا، کوئی شک نہیں گزرا کہ یہ کیا ہوا ہے. ہمارے جیسے ایمان والا ہوتا تو 100 سوال ذہن میں آتے. انہوں نے بھی حالت نماز کے اندر ہی اپنا منہ فرمایا کہ تمہیں جمع کر لے گا، پھر تم سے پوچھے گا. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں کہیں سے بھی سفر کر کے آؤ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف. یہی قبلہ ہے، یہی کعبہ ہے. اب اسی کی طرف منہ ہوگا. تم جاپان کی طرف سے بھی آؤ تو تمہارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. تم چائنا کی طرف سے آؤ تو ادھر ہو تمہارا. تم انڈیا کی طرف سے آؤ تو ادھر بھی تمہارا چہرہ. تو جدھر سے بھی نکلو گے، جدھر سے بھی آؤ گے، جدھر سے بھی سفر کرو گے، تو یہ خانہ کعبہ قبلہ میں نے ایک مرکز بنا دیا ہے، ایک سینٹر بنا دیا ہے، ایک ایکسل بنا دیا ہے. اب پوری دنیا اس کے گرد گھومے گی. جو بھی آئے گا وہ منہ اسی کی طرف کرے گا. اب دیکھیں حج کے موقع پہ خانہ کعبہ کا منظر دیکھ لیں کہ اب طواف کر رہے ہیں، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے سب کا منہ قبلہ کی طرف ہی ہے. کوئی ادھر کھڑا ہے تو اس کا منہ بھی قبلہ کی طرف، جو ادھر کھڑا ہے اس کا منہ بھی قبلہ کی طرف، جو ادھر کھڑا ہے اس کا منہ بھی قبلہ کی طرف. یعنی 4 دانگے عالم، چاروں طرف دنیا کے جو بھی اپنا چہرہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اپنا چہرہ کدھر پھیرے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف. فرمایا وَأَنَّ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم اعمال کرتے ہو اللہ ان کاموں سے غافل نہیں، ہر چیز جانتا ہے، ہر عمل اس کے کیا ہے جی علم میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر عمل اس کے علم میں ہے. وہ تمہارے ہر کام کو، ہر کوتک کو جانتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. یہ کیسا مضمون ہے، کیسی بات ہے کہ اللہ رب کائنات بار بار کر رہا ہے. پہلی آیت کے اندر بھی یہ کیا، دوسری آیت کے اندر بھی یہی کہا، اور تیسری آیت کے اندر بھی. اتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ تیسری مرتبہ اللہ رب کائنات اس کو دہرا رہا اور ہمیں بار بار حکم دے رہا ہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی، جدھر سے بھی سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ،
اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو فولوا وجوہکم شطرا، تو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر کیا کرو۔ یہ چوتھی مرتبہ، یہ چوتھی مرتبہ وہی مضمون وہی بات اللہ رب کائنات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب کائنات کو قبلہ کی طرف منہ کروانا مقصود نہیں۔ یہ جو بار بار بات دہرائی جا رہی ہے، بات اس کے اندر کچھ اور ہے۔ خانہ کعبہ یعنی اپنے گھر کی طرف منہ کروانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا، جو پچھلی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرے محبوب کی پیروی میں منہ پھیر لیتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کون میرے محبوب کی پیروی میں پکا ہے اور کون کچا، کس نے سبق یاد کر لیا ہے اور کس نے ابھی نہیں کیا۔ دیکھنا وہ چاہتا ہے رب کائنات، اس لیے بار بار مسلمانوں کو، دنیا والوں کو بتا رہا ہے اور دہرا رہا ہے اور ریوائز کر رہا ہے اس بات کو کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اللہ رب کائنات اہل ایمان کو یہ بات باور کروانا چاہ رہا ہے کہ جب میرے محبوب نے پھیر لیا ہے، کہ جب میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا ہے اب تم بھی پھیر لو۔ اب دور دراز جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا اعتراض بھی ختم کر دیا کہ تم تک جب بھی یہ خبر پہنچے کہ مدینہ میں مصطفیٰ نے چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا ہے تو بغیر کوئی سوال کیے تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر۔ یہ نہ کہنا کہ میں نے تو دیکھا نہیں، میں نے تو دیکھا نہیں یا میں نے سنا نہیں۔ جب اطلاع مل جائے، خبر مل جائے۔ مدینہ کے اندر ہی ایک اور مسجد تھی، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، پہلے نیت کی بیت المقدس کی طرف اور درمیان میں حکم آ گیا مسجد حرام نماز پڑھ۔ صحابہ کرام نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں تو دور ہی دوسرے محلے میں ایک مسجد میں صحابہ کرام نماز پڑھ، وہ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ایک مسجد میں نماز ہو چکی ہوتی ہے، دوسری مسجد میں ابھی ہو رہی ہوتی ہے، وقت کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو باہر سے کھڑے ہو کے ہی صحابہ کرام نے اونچی آواز میں کہا کہ آقا نے چہرہ مسجد بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا ہے۔ اسی وقت ان صحابہ کرام نے بھی اپنا چہرہ، اس لیے اللہ رب کائنات بار بار میں وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، تاکہ لوگ تم پر کوئی اعتراض یا آبجیکشن نہ کر سکے۔ کس بات کی آبجیکشن؟ کہ یہ خانہ کعبہ بنایا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے والد محترم، آپ کے دادا جان، ان کے ابا جان، ان کے ابا جان، یہ سارے کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر۔ اور مکہ شہر اور مدینہ شہر کے اندر ایک پورا ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر ہیں، ملت پر ہیں، دین پر ہیں۔ اور یہ جو قریش خاندان تھا، بنو ہاشم تھا، یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہنا۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی، یہ ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کہ اگر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو آج تم ادھر سے ہٹ کر ادھر آ گئے ہو، تم تو ابراہیمی بھی نہیں لگے۔ یہ بات، یہ حجت اللہ رب کائنات قائم کرنا چاہتا تھا کہ اے محبوب تم کیا کرو،
اپنا منہ، اور اے مسلمانوں اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، تاکہ کل کو یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ تم ابراہیمی نہیں رہے، لہذا حجت قائم ہو جائے کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا چہرہ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس کے حکم سے کیا۔ اور اعتراض کون کریں گے؟ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ اور ظالم کی ڈیفینیشن میں بڑی آسان کرتا ہوں کہ سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ اعتراض کریں گے۔ جو شرک سے پاک ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہ للحق من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ۔ اللہ پاک نے اصول دیا، میرا محبوب یہ باتیں کریں گے، اعتراض کریں گے، دیکھو جی کل اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو محبوب ایک میری بات اپنے دل میں بٹھا لو، کیا؟ فرمایا فلا تخشوہم، ان لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی کا ڈر نہیں رکھتا۔ لاکھ دنیا باتیں کرتی رہے، اعتراض کرتی رہے، ہنستی رہے، مذاق اڑاتی رہے، دیکھو جی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ تم لوگوں کا ڈر دل سے نکالو۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، صرف مجھ سے ڈرو، میری خشیت، میرا ڈر، میرا خوف جب تمہارے دل کے اندر آ جائے گا تو دنیا جو مرضی کہتی رہے، پھر تمہارے دل کے اندر ملال نہیں آ سکتا اور غم نہیں آئے گا، پھر تم ان ساری باتوں کو ہنس کر ٹال دو گے کہ میں نے تو راضی کرنا ہے کس کو؟ اپنے رب کو، عہد یار راضی کرنا۔ فرمایا کہ مجھ سے ڈرو۔ جب تم لوگوں سے نہیں ڈرو گے اور مجھ سے ڈرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کروں۔ پھر میری نعمتوں کا اترنا دیکھنا۔ جب تم یاری مجھ سے رکھو گے اور ڈرو گے دنیا سے تو پھر میں اپنی نعمتیں تمام نہیں کروں گا، کیونکہ یاری میرے نال ہوئے تے ڈر دنیا دا ہوئے کہ رشتہ دار کی کہن گے، سجن بیلی کی کہن گے، بہن بھرا کی کہن گے، دنیا والے کی کہن گے، محلے دار کی کہن گے۔ فرمایا کہ وہ پھر یاری سچی، فرمایا کہ تم جب مجھ سے دوستی رکھ کے اور میری محبت دل میں رکھ کے جب نکلو گے تو دیکھنے والا تمہیں خود ہی پہچان جائے گا کہ یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو مصطفیٰ والا ہے، یہ تو حسینی ہے، یہ تو حیدری ہے۔ لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ کہ جب تم اس رنگ کے اندر رنگ جائے، فرمایا کہ تاکہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ کما، جس طرح ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہتے یہ بات اسی طرح ہے جیسے ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، ایک رسول بھیجا، منکم، تم ہی میں سے، تمہارے ہی خاندان میں سے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہارے نفوس و اذہان کو پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تمہیں علم نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک اپنی ہدایت مکمل اور اپنی نعمت مکمل
کرنے کی بات کر کے فرمایا کہ یہ نعمت مکمل ہونا اور ہدایت پا جانا یہ بالکل اسی طرح ہے، اس طرح ہے مالک جیسے میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ والی اتم نعمتی، قرآن مجید کے الفاظ نوٹ کرے، میں کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیوں؟ تاکہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں اور تمہیں ہدایت کاملہ دے دوں۔ مالک کیسے دے گا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ ایسے دوں گا کہ جیسے میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا، تمہارے درمیان اپنا رسول بھیج دیا تو تمہیں میں سے ہے، نہ وہ فرشتہ ہے نہ جن ہے، انسانوں میں سے ہی ہے۔ میں اپنی نعمت اپنے محبوب کے ذریعے پوری کروں گا، میں تمہیں ہدایت بھی اپنے مصطفیٰ کے ذریعے دوں گا۔ اب وہ مصطفیٰ جب تشریف لے آئے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں یار میلاد کی بات کہاں، میلاد کہاں، میلاد کہاں؟ ہر آیت کے اندر تو میلاد، ہر آیت کے اندر میلاد۔ جیسے میں نے بھیجا، اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ہدایت اور نعمت پوری کیسے ہونی ہے کہ وہ رسول تم میں سے ہے؟ سب سے پہلا کام وہ نعمت پوری کرنے کے لیے اور ہدایت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے، تمہاری آیتیں پڑھ کے سناتے۔ اب آیات پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے بھی پاکیزگی ملتی ہے، طہارت ملتی ہے۔ ایک شخص نے بابا جی سے پوچھا، بزرگ آدمی تھے، کہ بابا جی ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں قائم ہوتا، وہ کیفیت نہیں بنتی، وہ مزہ نہیں آتا جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ کہتے بیٹے وہ یہ باسکٹ پڑی ہوئی ہے، ٹوکری، وہ درخت کے چھال کی بنائی جاتی تھی جس میں سوراخ بھی ہوتا، کہتے یہ لے جاؤ، بانس کی یہ لے جاؤ اور وہ دریا ہے اور اس سے یہ ٹوکری بھر کے لاؤ۔ وہ بندہ گیا جی، انہیں دریا جو ٹوکری بھری تے بابا جی تک آندے آندے سارا پانی رڑ گیا، پانی تو سارا رڑ گیا۔ انہیں پھر بھر کے لیا، پھر گیا، پھر بھری ٹوکری بابا جی تک آندے آندے، تیسری مرتبہ پھر بھیجا، میں کہ جاؤ پھر بھر کے لاؤ، تیسری مرتبہ بھر کے لایا، پھر گر گیا پانی۔ بابا جی ٹوکری تے خالی ہے، کوئی پانی نہیں ہے اس میں۔ میں کہ بے شک پانی سارا ہی گر گیا، کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہے، لیکن ٹوکری کی تہ کو دیکھ، ٹوکری کی تہ کو دیکھ، وہ ذرا نکھری نکھری نہیں لگ رہی؟ وہ ذرا نکھری نکھری نہیں لگ رہی؟ کہتے لگ رہی ہے۔ فرمایا یہی اللہ کے ذکر کا حال ہے کہ جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تیرے دل کی ٹوکری میں چھید ہے، تمہارے دل کی ٹوکری میں سوراخ ہے، جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل جاتا، لیکن پھر بھی جاتے جاتے اپنا کام کر جاتا ہے، تھوڑی بہت صفائی ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ جو تو گناہوں کے چھید ہے نا، ان کو ذرا ختم کر، پھر جب تو ایک ہی اللہ کہے گا نا، تو جب وہ تیرے حلق سے نکلے نیچے جائے گا تو تمہارے دل کے اندر کھڑ کر کہ پہلا کام یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا۔ تھوڑی سی صفائی اس سے ہو گئی، آیتیں پڑھنے سے دل صاف ہو گئے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر وہ تمہارے دلوں کو دھوبی کی مانند دھو دیتا، پھر وہ پتھر پہ مارتا، اس کے اوپر ڈنڈے مارتا
تاکہ اس کے سارا میل گزر جائے، سارا میل نکل جائے۔ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا یہ جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، آئے اللہ پریشانی آ جاتی ہے، اللہ کہ یہ تکلیفیں دے کر بھی کیا کرتا ہے؟ تمہیں صاف کرتا ہے۔ میں کہ مومن کو ایک چیونٹی کاٹے، کیڑی جنہوں کہنے کیڑی چونٹی کاٹے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کو تکلیف ہوئی ہے تاکہ رحیمی اور کریمی کے قربان نہ جائیں، کہ مومن کو نزلہ زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا پکڑ پکڑ کے تزکیہ کرتا ہے، تمہیں صاف کرتا ہے، تاکہ میرا بندہ کیا ہو جائے؟ صاف ستھرا۔ پھر کیا وہ محبوب فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا کہا۔ پہلے کیا تھا؟ صرف پڑھ کر سناتا ہے، صرف تلاوت ہوتی ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے معانی بتاتا ہے، اس کے مفاہیم بتاتا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی معرفت بتاتا ہے کہ اللہ کا اس آیت کو کہنے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے، ایک ایک چیز کھول کھول کے سکھاتا ہے۔ یہ سکھانا اس محبوب نبی کا، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور تمہیں سیانف بھی سکھاتا ہے، صرف پڑھاتا ہی نہیں ہے، سکھاتا بھی نہیں ہے، پھر تمہیں کیا بناتا ہے؟ دانا بناتا ہے، حکمت سکھاتا ہے کہ تم کیا بن جاؤ؟ سیانے بن جاؤ، حکمت والے بن جاؤ۔ پھر کیا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں علم نہیں تھا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ مصطفیٰ سے پوچھ لو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ میرے محبوب سے پوچھ لو۔ ایسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نہیں فرمایا، ممبر پہ کھڑے ہیں، فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھ لو، جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہ بات جو چاہتے ہو پوچھ لو کائنات کے اندر صرف دو ہستیوں نے کی، کتنی ہستیوں نے؟ دو ہستیوں نے، ایک مصطفیٰ نے اور ایک مرتضیٰ نے۔ آقا علیہ السلام نے کی، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا انہوں نے کی، فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھو۔ یہ ہے شان، کہ تمہیں وہ کچھ بتاتا ہے جو تمہیں علم نہیں۔ پھر پوچھنے والوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں پوچھی کہ آقا بتائیں میرا باپ کون ہے؟ آپ نے بتا دیا تیرا باپ یہ، نہ پوچھتا تو چھپا ہوا تھا، نہ پوچھتا تو چھپا ہوا تھا، پوچھ لیا تو ظاہر ہو گیا۔ کئی بار پوچھنا بھی سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کے ساتھ ہی متصل آیت فرمائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اس سے متصل دیکھ لیں، میں کہ میرے محبوب نے تو تمہیں سکھا دیا، بتا دیا، ہر چیز بتا دی ہے، کوئی چھپائی نہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب کی شان تو یہ ہے کہ وہ کوئی غیب کی بات بھی تم سے چھپاتا نہیں، ہر چیز بتا دیتا۔ تم نے جو پوچھا وہ، آپ نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تھی، آپ نے کبھی وہاں تشریف نہیں لے گئے، کافروں نے پوچھ لیا معراج سے واپسی پر، جی اگر آپ ہو کے آئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ اب آقا تو کبھی تشریف وہاں نہیں لے کے گئے تھے، پڑھتے ہی ہٹا دیے۔
پردے ہی ہٹا دیے. آقا علیہ السلام گن کر بتاتے رہے اتنے دروازے ہیں, اتنی. سبحان اللہ. تو ذکر کی بات کی کہ تم میرا ذکر کرو. بابا فرید الدین کا شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پاک وطن والے پوچھا, بتائیں حضرت اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ اس وقت فرید کر رہا ہے, وقت فرید کر رہا ہے. حضرت یہ کیسے؟ فرمایا میں اللہ کر رہا ہوں, میں زمین پر بیٹھا اللہ کر رہا ہوں, وہ آسمان پہ بیٹھا فرید کر رہا ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا قرآن مجید میں لکھا, اللہ کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا. فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری اطاعت بجا لا کے مجھے یاد کرو, میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں, پھر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. تم کسی بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے تو پھر تم مجھے ہر وقت اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا اکیلے, میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا, اور جو بندہ مجھے محفل میں مجمع میں یاد کرتا ہے میں پھر فرشتوں کو بلا لیتا ہوں کہ آؤ میرے بندے نے میرے نام کی محفل زمین پر سجائی ہے, میں اس بندے کے ذکر کی محفل آسمان پر سجاتا ہوں, آسمان پر سجاتا ہوں. بندہ فرشتوں کو بلا کر, اللہ رب کائنات فرشتوں کو بلاتا ہے, پھر اس بندے کا ذکر کرتا ہے. تو میں بھی ذکر کر رہا ہوں, تم بھی ذکر کرو. ذکر 3 طرح سے کیا جاتا ہے. کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے. ایک ذکر ہے زبان کے ذریعے جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں, اور ایک ذکر ہے ذکر قلبی دل سے ذکر کرنا, اور ایک ذکر ہے ذکر بالجوارح یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ ذکر. تینوں کا علیحدہ علیحدہ مرتبہ مقام. اب زبان سے ذکر کرنا کیا ہے؟ انسان سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, توبہ استغفار, سبحان اللہ, دعا کرتے, یہ سارے ذکر. اور ذکر قلبی کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر, کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ نے مجھے دل دیا ہے دھڑکنے والا یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنا, اس کی شان بیان کرنا کہ مالک تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, یہ نعمتیں دی ہیں, تیرا شکر ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی. اور ایک ہے ذکر بالجوارح کہ انسان کے اعضاء جو اللہ پاک نے اس کو عطا دی ہے وہ ہر وقت ذکر میں مشغول ہوتا ہے. وہ نماز تینوں اذکار کا مجموعہ کہ اس میں ذکر قلبی ذکر لسانی بھی ہے, سبحانک اللہم وبحمدک. پھر انسان نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے, ہمارا یہ ذکر قلبی بن جاتا ہے. پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, قیام کرتا ہے, یہ ذکر بالجوارح بن جاتا ہے. یہ ذکر بالجوارح میں کہ ذاکر ہما ذکر و مذکور شبد یہ 3 درجے ہیں. پہلے انسان ذاکر بنتا ہے, پہلے انسان کیا بنتا ہے؟ ذاکر, ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ. ذکر کرتے 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 ایک ایسا مقام آتا ہے, ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. وہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر ارادہ کیے اس سے ذکر جاری ہو جاتا ہے, اس سے ذکر جاری. اس کو سائنس کی زبان کے اندر نا ارادی افعال اور غیر ارادی افعال کا 6 سال میں پڑھا ہوگا اس چیز کو,
کچھ کام ہے بندہ جو اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو دیکھیں آپ پلکیں جھپک رہے ہیں، آپ اپنے ارادے سے، یہ غیر ارادی فعل ہے۔ پہلے انسان ذکر کرتا ہے اپنے ارادے سے، پہلے ذہن بناتا ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، بیٹھنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، پھر ذکر کرتے کرتے ایک ایسا مقام آ جاتا ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ ارادہ کرے یا نہ کرے، اس کی زبان سے ذکر چلتا ہی رہے، پھر وہ سراپا ذکر بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جس کو مذکور کہتے ہیں، کہ پھر رب کائنات آسمان پر بیٹھا خود بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین پر، کیا فرشتوں زمین پر جاؤ اور میری مخلوق کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دو کہ وہ بھی اس کو داتا داتا کہیں، وہ بھی اس کو خواجہ خواجہ کہیں، وہ بھی اس کو فرید فرید کہیں۔ یہ دنیا پر ایسی ہی تذکرے اور چرچے نہیں ہوتے، یہ وہ کرواتا ہے تو ہوتے ہیں، ورنہ لوگ تو اپنے باپ اور دادا کا نام بھول جاتے ہیں۔ لیکن آج بھی جو غوث ہو رہی ہے، غوث العظم ہو رہی ہے، عبد القادر جیلانی کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کسی مالک کا کام ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کو ایسا راضی کیا، ایسا ذکر کیا، اس نے کہا بندے تو مجھے یاد کر رہا ہے، تو مجھے یاد کر رہا ہے، تو مجھے یاد کرتے کرتے چلا جائے، پھر تو مجھے یاد نہیں کرے گا، کیونکہ تیری زندگی محدود ہے، تو 50 سال کر لے گا، 60 سال کر لے گا، 70 سال، 80 سال کر لے گا، 100 سال کر لے گا، پھر تو چلا جائے گا۔ لیکن جب میرے ذکر کرنے کی باری آئے گی تو پھر سال بھی گزر جائیں گے اور صدیاں بھی گزر جائیں گی، 100 سال بھی گزر جائیں گے، 900 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا داتا کا، اور آج بھی دنیا، یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب تشریف لاتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں، تو اللہ رب کائنات نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی کہ انہوں نے کہاں جانا ہے؟ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سے، جہاں اللہ اللہ ہو رہا، اس کا نام لیا جا رہا ہے، وہ آ کر اس محفل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس وقت فرشتے ہماری ساتھ بیٹھے ہوئے، اس محفل میں شریک ہے۔ محفل ختم ہوگی، فرشتے اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ پوچھے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے، پوچھے گا فرشتوں کہاں سے آئے؟ کہیں گے یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے ذکر کی محفل سے ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں سے آئے۔ اچھا، تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا طلب تھی ان کی؟ کیوں مجھے یاد کر رہے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ مجھے یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو عرض کریں گے مالک وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ اچھا، جنت طلب کر رہے تھے، فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مالک انہوں نے جنت نہیں دیکھی، اگر وہ جنت کی ایک جھلک دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کتنے شدت سے تیرا ذکر کرتے۔ اچھا، اور کیا مانگ رہے تھے؟ مالک وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ اللہ پاک انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی، اگر وہ دوزخ کا معمولی سا بھی عذاب دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کتنی شدت سے ذکر کرتے۔ اچھا، اللہ یہ باتیں سن کر کے فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، اس محفل کے اندر جتنے بھی حاضر تھے میں نے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا، بخشش کا پروانہ دے دیا اللہ پاک نے۔
فرشتے حیران کہ مالک اے اللہ پاک، کچھ لوگ تو وہاں واقعتاً ہی ذکر کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا ارادہ تھا کہ ذکر کرنا ہے، جا کے وہاں پہ ذکر کی محفل اٹینڈ کرنی ہے، سب درس سننا ہے، قرآن مجید سننا ہے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو بازار سے گزر رہے تھے، گھر سے کوئی سودا صرف لینے آئے تھے، کوئی چیز خریدنے آئے تھے، انہوں نے اللہ کا شور سنا، درس کی آواز سنی، تو وہ بھی اس میں بیٹھ گئے۔ وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے، صرف آواز سن کر بیٹھ گئے۔ کیا تو نے ان کو بھی بخش دیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں فرشتوں، میں نے اپنے ذکر کرنے والوں کا صدقہ، ذکر کرنے والوں کی طفیل، وہ جو صرف آواز سن کر بغیر ارادے کے آئے تھے، میں نے ان کا صدقہ ان کو بھی بخش دیا۔ اور آخری بات کہ یہ تو اللہ اور فرشتوں کی بات ہے، کہ اللہ اور فرشتے بات کر رہے ہیں، ایک بات میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ اس درس میں، اس مجلس میں، اس محفل میں ذکر کے لیے آئے، اور فرشتوں کے بقول تو آپ کی بخشش ہو گئی، لیکن جس مجلس کے اندر آل رسول بیٹھے ہوں، سادات بیٹھے ہوں، سید زادے بیٹھے ہوں، اس محفل کے عروج کا کیا عالم ہو؟ جہاں آل رسول ہوں، تاجدار کائنات کی آل میں سے، بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، اس محفل کی بخشش کا، اس محفل کی قبولیت کا عالم کیا ہو؟ میرے معزز خواتین و حضرات، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک ایسا سمندر ہے، گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ صرف باہر کھڑے ہو کے اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ موتی وہی حاصل کرے گا جو اس سمندر کے اندر ڈوبے، اس سمندر کے اندر غوطہ زنی کرے گا، غوطے لگائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رات کو اگر بستر پہ لیٹے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں تو یعنی اللہ کے ذکر کسی حال کے اندر بھی اللہ رب کائنات نے اس کی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اور ذکر کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ تو اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اسی دوران ہمارے ساتھ جناب ہمارے علاقے کے مشہور و معروف سرا خان جناب سپرد علی ضیاء صاحب یہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی سرکار کی ثنا خوانی سنیں گے۔ آج ہمارے ایک نعت خوان بھائی طاہر صاحب، ان کا وصال ہو گیا، بڑے پیارے نعت خوان تھے ماشاءاللہ۔ تو حافظ صاحب کو آواز دے ذرا۔ اچھے کھڑے سن بات جی سرکار۔ ہاں جی وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سبحان اللہ کہ سرکار کہاں ہے،
سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ ایک مرتبہ ذرا بابا سے نام پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ مل کر یہ کہہ دیجیے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ اور پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ برکت کے لیے دو شعر مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در بلا لیا، جسے چاہا در بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ مل کر کہہ لیے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام
تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہیے سبحان اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، اور ان کے ہو جا تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، اور جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اس گناہگار پہ زلفوں کے بھی سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، ان کا منگتا ہوں
جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ شعر ذرا مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ جتنے بھی ان کے منگتے ہیں منگتا ہونے ہی نہیں دیتے، پہلے ہی جھولی بھر دیتے ہیں. محبت سے کریے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. کیوں کہ جو میں کرنا سی وہ میں نہ کر سکیا، دم محبت دا نہ میں پڑھ سکیا. او دی رحمت تے معاف کر دی رہی، او میں رج کے گناہ نہ کر سکیا. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا کہیے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں.
اور پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔